طرح انہوں نے سفر کیا، لیکن مجھے ان کا ٹیلی فون آیا تھا when he was in the middle of his way. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں، اور میں جس جگہ پہ تھا، جیسے میں نے وہ جگہ چھوڑی ہے وہاں پر بھی ریڈ ہوا اور مجھے قتل کرنے کا پلان تھا. اور انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو لا کے پھینک دیا گیا تھا جو دہشت گرد تھے، اور شاید یہ بات چلائی جانی تھی کہ دہشت گردوں کے پاس پناہ میں نے لی ہوئی ہے اور وہاں پر ریڈ ہوا ہے، تو دہشت گردوں کے ساتھ میں بھی مارا گیا ہوں. یہ مجھے انہوں نے خود یہ بات بتائی. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو گیٹ آؤٹ، کیونکہ میں پیدل بہت چلا اور بیچ میں ایک جگہ پر کچھ جنگلی جانوروں نے بھی مجھ پر حملہ کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پیٹ پر 1.5 انچ سے زیادہ گہرا زخم ہے. اور لیکن اللہ کی مہربانی سے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر میں محفوظ ہوں، اور انشاءاللہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. میں نے ان سے یہ نہیں سوال کیا کہ آپ کہاں پر ہیں، کس طرح سے جا رہے ہیں. میں صرف ان کو دعا دی اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے لے جائے، بیکاز وہ بڑی بہادری سے لڑے یہاں پہ. اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کوئی ڈیل کر کے گئے ہیں یا ان کو کسی نے نکالا ہے، میرا نہیں خیال یہ انتہائی نامناسب ہے. اٹس این انسلٹ ٹو سم ون جس نے 5 مہینے گزارے ہیں اور بڑی محنت. اور دیکھیں یہاں پر اس وقت پاکستان کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ رول آف لاء کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر ملکی قوم نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا ہو. یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اقتدار میں ہیں کہ آپ جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کریں. تو اس لیے جو عمران ریاض کا جو معاملہ تھا، انہوں نے بہت ہی بیچارے نے مشکل ٹائم اس نے گزارا. ہی سفرڈ اے لاٹ. بڑی ہمت سے وہ کرتا رہا، اینڈ آئی ہوپ کہ ہی ول کنٹینیو ہز جرنی. ارشد شریف کے بعد ایک اور پاکستانی اینکر نے ارشد شریف کے بعد ملک چھوڑا ہے، تو آپ کی ذرا طبیعت خراب ہے. ارشد شریف کے بعد ایک اور بڑا اینکر ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوا، اس نے بھی اسی طرح صدمے برداشت کیے تھے اور مقدمے برداشت کیے تھے. دیکھیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں جاتے، بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. جو ملک کے اندر ہیں، جو ملک کے باہر ہیں، اپنے اپنے طور پر ہر بندہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اینڈ وی اپریشیٹ آل آف. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تو جس طرح کے یہ قانون بنا رہے ہیں پک ایکٹ وغیرہ، تو اسی قانون کو جواز بنا کے پھر صحافیوں کے اوپر قدغن ہے اور صحافیوں کو پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. یہ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی آزادیت دینے کے لیے بنایا گیا قانون؟ یہ قانون اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو خاموش کرا دیا جائے، مجھے خاموش کرا دیا جائے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنی طاقت کا اتنا ہی یقین تھا. نہ ماضی میں یہ حربے کامیاب ہوئے، نہ اب یہ حربے کامیاب ہوئے. اب دیکھیں پیچھے کتنا بڑا مظاہرہ ہے، لوگ کھڑے ہیں، صحافی باہر نکل آئے ہیں، سول سوسائٹی ساتھ ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو سسٹین. سر عمران ریاض کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی ہے، تو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ؟ بری بات ہے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کسی کے گھر کو، تو انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ہر ایک کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے. لیکن یہاں پر آپ اگر گھروں کو آگ لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نے آگ لگائی ہے، لیکن بہرحال یہ بری بات. تھینک یو سر. تھینک یو. انفورس کیا گیا، یہ ایک مکمل پلان لگتا ہے کہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کو سائلنس کرایا جائے. تو تمام لوگوں کو بڑی اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور اس میں وہ لوگ جن کی آوازیں زیادہ اہم ہیں، جو رات کو شام کو پروگرام کرتے ہیں چینلز پر، اگر ان کی شمولیت اس میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. اس میں آپ کو ہر طرح کا جو پریشر ہے وہ ڈالنا پڑے گا، ڈومیسٹک بھی، انٹرنیشنل بھی، ڈپلومیٹک بھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. یہ پاکستان میں جو آزاد صحافت ہے ایکچولی اس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے. ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں اس وقت